جب 50 کشتیاں heading towards Gaza. flotilla heading towards Gaza. غزہ کی طرف امدادی سامان لے کر بڑھ رہی تھی، جس میں دنیا کی کنٹریز کے 500 لوگ سوار تھے۔ اس میں پاکستان کا ہیرو سینیٹر مشتاق احمد، غزہ کی طرف میرا سفر جاری رہے گا، کھلونا بن گیا ہے، میں اس کو پھینک دیتا ہوں سمندر کے اندر۔ ایکٹیویسٹ Not scared of Israel. We will keep fighting until we achieve the goal. اور کچھ رپورٹ کے مطابق ہالی ووڈ کے ایکٹر بھی شامل تھے۔ For the global Sword flotilla. لیکن غزہ پہنچنے سے پہلے کشتیوں پر ڈرون حملے کیے گئے۔ Israeli forces intercept and board one of the vessels. Some boats were hit by water cannons and others rammed by Israeli naval vessels. جب کشتیاں غزہ کے بالکل قریب پہنچی، اسرائیل کی فوج نے ان کشتیوں کو غزہ کے بجائے اسرائیل کی ایک سٹی اشدود کی طرف موڑ دیا، اور ان کشتیوں میں جتنے بھی لوگ امداد لیے جا رہے تھے ان سب کو اریسٹ کر لیا۔ I have been abducted and taken against my will by Israeli forces. سابق سینیٹر مشتاق احمد اور گریٹا تھنبرگ سمیت 200 سے زائد افراد گرفتار، جس کی وجہ سے آج پوری دنیا میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں۔ دوستو، یہ کوئی پہلی فلوٹیلا نہیں جسے اسرائیل نے اس طرح اریسٹ کیا۔ Water filters will carry breaches for the people that you've been starving to death. اس سے پہلے بھی کئی فلوٹیلا کو اریسٹ کیا گیا، Arrested the captain of one of the boats in that flotilla. مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسرائیل فلسطین پر قبضہ کیوں کرنا چاہتا ہے اور پوری دنیا کے طاقتور ممالک کیوں خاموش بیٹھے ہیں؟ غزہ میں پچھلے 6 مہینوں میں اسرائیل 35,000 لوگوں کو شہید کر چکا ہے، جس میں بچے، عورتیں سب شامل ہیں۔ اصل میں یہودیوں کی ہولی کتاب تورات میں لکھا ہے کہ ایک دن حضرت یعقوب علیہ السلام، جنہیں اسرائیل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جو آج سارے یہودیوں کے انسیسٹر سمجھے جاتے ہیں، وہ ایک دن فلسطین کے علاقے میں سفر کر رہے تھے۔ راستے میں ایک رات ریسٹ کرنے کے لیے ایک پتھر پر سر رکھ کر سو گئے، جہاں انہوں نے ایک خواب دیکھا، اور اس خواب کو یہودیوں کی ہسٹری میں امپورٹنٹ رول حاصل ہے۔ انہوں نے خواب دیکھا کہ جس پتھر پر سر رکھ کر وہ سو رہے ہیں، وہاں پر زمین میں آسمان کی طرف ایک لیڈر سیریا ہے، جس پہ بہت سے فرشتے تیزی سے اوپر اور نیچے جا رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نیند سے اٹھے اور کہا کہ یہ علاقہ اللہ کا اصل گھر ہے اور اسی علاقے سے خدا کی طرف پہنچا جا سکتا ہے۔ تو مطلب یہودیوں کے لیے فلسطین کے اس علاقے کی اتنی بڑی امپورٹنس ہے، اسی لیے اس فلسطین کے علاقے کو حاصل کرنے کے لیے یہودی آج کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد فلسطین میں آج تک جو کچھ بھی ہوا، ہم اس پر ایک مکمل حقائق پر مبنی اور ود پروف ویڈیو بنا رہے ہیں۔ جیسے ہی وہ کمپلیٹ ہوتی ہے ہم اسی چینل پر اپلوڈ کریں گے، اور میرا دعویٰ ہے کہ اس طرح کی ویڈیو کبھی کسی نے اتنے پروف کے ساتھ یوٹیوب پر اپلوڈ نہیں کی ہوگی۔ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آل پر پریس کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیے خیال۔ اللہ حافظ۔